ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بہنوں کو اگر وراثت میں سے حصہ دینا ہو اور بہنیں معاف کر دیں تو کیا اللہ کے ہاں پکڑ تو نہیں ہوگی؟ وہ معاف ہو جاتا ہے حصہ کے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں بہنوں کو عام طور پر حصہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ماں باپ نے شادی بیاہ پر بہت زیور دے دیا تھا، خرچہ کر دیا تھا، سامان جہیز دے دیا تھا، لہٰذا ماں باپ نے بہت کچھ دے دیا تھا، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ زندگی میں ماں باپ نے دیا یہ ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ چاہے لاکھوں روپے کا زیور اور لاکھوں روپے کا خرچہ کر دے ماں باپ بیٹیوں کے لیے، پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ وارث ہوں گے۔ اور بچیوں کو، بہنوں کو وراثت کا حق لڑکیوں کو لازماً دے۔ یہ معاشرتی دباؤ ڈال کے بھائی کہتے ہیں کہ اچھا تم نے نقد لینا ہے، کیسے لینا ہے، پیسے دینے ہیں۔ وہ بہنیں کہتی ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، ہم دے کر کیا کریں گے؟ اچھا تم نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، بس سب اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کوئی معاف نہیں ہوتا۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ایک دفعہ جائیداد بیچے، اس کے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے، پھر دیکھتا ہوں کون دیتا ہے۔ اور اگر واقعی خوش دلی سے دے، واقعی خوش دلی سے دے کہ نہیں آپ رکھیں، آپ استعمال کریں، ہم معاف کرتے ہیں، مجبوراً نہ لکھیں، جبر کر کے نہ لکھوائیں، تحریراً لکھ دیں، زبانی کہہ دیں، خوش دلی سے، واقعی خوش دلی سے، شرعی نقطۂ نظر سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ بعد میں وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، زبانی معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں وہ حق مہر کی بات آتی ہے کہ حق مہر بھی بیوی کو نہیں دیتے، اس کی بھی معافی مانگتے، اور دوست احباب بھی سمجھاتے ہیں کہ 1,00,000 2,00,000 اتنا حق مہر رکھ لیا، اب پہلی رات ہی اس سے معاف کرا لی، بس پوچھ لینا کہ حق مہر تم نے نقد لینا ہے یا گولڈ کی صورت میں لینا ہے، کیش لینا ہے۔ وہ کہے گی کہ آپ نے کیا کرنا، بس آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے، میں حق مہر لے کر کیا کروں گی؟ پھر آپ پوچھنا کہ تم نے معاف کر دیا، وہ کہے گی معاف کر دیا، بس خوش ہو جاؤ۔ حضرت مولانا شاہ ولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اگر عورتیں خوش دلی سے معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، حق مہر کھا لو ان کا، کوئی بات نہیں۔ آیت پڑھتا ہوں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ جب عورتیں حق معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، حق مہر کوئی بات نہیں، تم کھا لو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ خوش دلی سے کچھ تمہیں معاف کر دیں۔ فرمایا کہ یہ جو خوش دلی ہے یہ شادی کے بعد ابتدائی ہفتوں میں، ابتدائی دنوں میں یہ خوش دلی نہیں ہوتی۔ ہاں، 1.5 سال گزر جائے شادی کو، پھر 10 روپے معاف کروا کے دکھاؤ، پھر چھوڑو، پھر کون معاف کرتے؟ آدموں کو دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کے دنوں میں شروع میں بھی حق مہر معاف نہیں، بلکہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بڑی بیماری ہو گئی، ایک حق مہر عورتوں کو نہیں دیتے، ویسے منہ دکھائی میں زیور دیں گے، انگوٹھی دیں گے، لاکٹ دیں گے۔ آج 1 تولہ زیور 5.5 لاکھ روپے، لیکن جو حق مہر ہے نا 1.5 لاکھ روپے وہ نہیں دینا، ویسے زیور بہت زیادہ چڑھا دیں گے۔ اس لیے جو حق مہر میں آپ جو منہ دکھائی دیتے ہیں وہ کوئی شرعی چیز تو نہیں ہے نا، وہ منہ دکھائی جو چوڑیاں دے رہے ہیں، انگوٹھی دے رہے ہیں گولڈ کی، وہی حق مہر میں لکھوا دیں تاکہ اس کی ہو جائے، وہ مالک ہو جائے۔ اس لیے جی آپ کا بزنس ہوتا ہے اور بیٹے جوائن کرتے ہیں تو آپ بیٹوں کو تنخواہ دیتے ہیں 15 20 سال 25 سال
صورت اگر آپ جب کام کرتا ہے تو بیٹے کہتے ہیں ہم نے بھی ساتھ یہ ہمارا حق ہے. اس صورت میں بچیوں کا اور بیٹوں کا کیا؟ بھائی صاحب کا سوال سب نے سمجھ لیا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آسان کر کے کہ باپ نے بزنس قائم کیا، بچے جوان ہوئے، ساتھ شریک ہو گئے، 20 سال 25 سال 30 سال باپ کے ساتھ لگے رہے. باپ کا انتقال ہوا، اب اس بزنس میں بیٹیوں کو شریک نہیں کرتے، کہتے ان کا تو کوئی کام نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا بزنس میں. اس پر رمضان، اس موضوع پر رمضان سے 4 دن پہلے میرا لیکچر ہوا ایوان صنعت و تجارت میں، چیمبر آف کامرس. وہاں کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور سارے جتنے اہم افراد تھے انہوں نے یہ موضوع مجھے دیا تھا اور وہاں لکھ کر مقالہ پڑھا اس موضوع پر. اور وہ موضوع یہ تھا کہ یہی والا کہ ایک باپ، اصل میں فیملی بزنس تھا، فیملی بزنس یہ 2nd جنریشن میں کیوں نہیں باقی رہتا پاکستان میں، اور 3rd جنریشن میں، تیسری نسل میں آ کر یہ فیملی بزنس تباہ کیوں ہوتا ہے، یہ موضوع تھا. اس کے ساتھ پھر آگے سوالات تھے. یہی والا سوال بھی تھا کہ جی بیٹے جو ہیں وہ ساتھ لگے ہوئے، اب جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹیوں کا کیا تعلق ہے اس کاروبار سے. ایک یہ سوال. دوسرا سوال یہ تھا کہ والد صاحب نے کاروبار کیا، 4 بیٹے، 2 بیٹے تو والد کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے، ایک بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ماشاء اللہ خوب کھاتے پیتے. باپ کا انتقال ہو گیا. اب ایسی صورت میں وہ انجینئر اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارا حصہ کاروبار میں سے، ہمارا حصہ. وہ جو 2 کاروبار میں لگے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کمایا، ہم نے ساری زندگی دی ہے، تم نے تو ہاتھ نہیں لگایا یہاں آ کر، اب تمہارا کیا سلام. بس وہیں سے مقدمے باز ہیں. یہی گھروں کے اندر، یہی فیملی بزنس کے اندر، یہی کاروبار کے اندر، اور اس طرح کے سوالات ہیں. ان کا جواب دیا الحمدللہ. میں نے بتایا نا چیمبر آف کامرس کے بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑے بڑے تاجر. ان سے گزارش کی کہ ہم نے دینی احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس حد تک اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو تباہ کیا. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوئے تو اس میں بچوں کا شیئر مقرر کیا جائے، اس کا حصہ مقرر کیا جائے، ہر بچے کا شیئر مقرر کیا جائے، چاہے وہ باپ کے ساتھ جڑے یا نہ جڑے. بیٹیوں کا بھی شیئر رکھا جائے، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ بیٹی کام نہ کرے، اس کا حصہ رکھا جائے کاروبار کے اندر، اس فیکٹری کے اندر. پھر جو بچے کام کرتے ہیں ان کی سیلری رکھی جائے. اب ہم سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم جو کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا شیئر نہیں رکھتے، کہتے بس ٹھیک ہے تنخواہ دے رہے ہم کام کرو. اب شرعی نقطہ نظر سے ذمہ داری باپ کی کیا ہے کہ باپ کی زندگی میں ان بچوں کا بھی حصہ ہو، اس کاروبار کے اندر شیئر مقرر ہو، اس شیئر کا منافع جا رہا ہو ہر بچے اور ہر بچے. یہ ہے طریقہ فیملی بزنس کا. پھر انتقال کے بعد ہر بچے کا جو شیئر ہے وہ اس کا، اور باپ کا جو حصہ تھا، باپ کا جو شیئر تھا وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے، تمام اختلافات ختم ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ باپ نے گھر بنایا، گھر باپ کے نام،
کچھ بچے 2 بچے باپ کے ساتھ رہ رہے، 2 بچے انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہ باہر میں زندگی گزار رہے ہیں، باپ کا انتقال ہوا، اب اس گھر میں ہمارا حصہ، وہ باہر بیٹھنے والے کہتے ہیں ہمارا حصہ، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم ہی رہتے ہیں، ہم ہی نے سب کچھ کیا، ہم نے ماں باپ کی خدمت کی، اپنی زندگی لگا دی، تمہیں کیوں دیں؟ نہیں، آپ نے خدمت کی، اس کا ثواب الگ۔ اگر یہ باپ کے نام گھر ہے تو اب اس کو بیچو، اور بیچ کے سب بہن بھائیوں میں، اور بیوہ ہے تو اس میں تقسیم کرو۔ تو جواب کیا دیا؟ سارے کا خلاصہ کیا ہوا؟ سارے کا خلاصہ یہ ہوا آج ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا، اپنے کاروبار کے اندر دین کو لانا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز یہ فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ جتنا ہم، اور اس کو ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے، اس کو تحریر میں لانا چاہیے، اس کو بچوں کے علم میں لانا چاہیے، قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اور یہ پتہ ہے قرآن مجید میں آیت مداینہ سورہ بقرہ کی، کیا پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت، طویل ترین آیت اللہ نے معاملات کے بارے میں نازل کی۔ نماز روزے کے بارے میں لمبی آیتیں نہیں، سب سے طویل ترین آیت معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو جواب دیا نا، یہ اس آیت کا پہلا جملہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو، ڈاکومنٹیشن لکھ لیا کرو۔ جب تک ہم ڈاکومنٹیشن میں نہیں آئیں گے اور زبانی رہیں گے، ابا جی نے یہ میرا گھر میرے نام کر دیا تھا، ایسے خام ابا جی نے مجھے دے دی تھی، تم بہنوں کا کوئی حق نہیں۔ بالکل، آج اس دین کو سمجھنا ہوگا اور کاروبار کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو کس طرح ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جلیل القدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہونے لگا، 9 بہنیں تھیں، جب شدید بیمار ہوئے 9 بہنیں، بیٹی نہیں تھی، بعد میں اولاد ہوئی، ان کی اس بیماری سے تندرستی ہو گئی، بعد میں بچے ہوئے، جس کو شدید بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، وضو کر کے پانی چھڑکا، ہوش میں آئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ 9 بہنیں، لیکن عرب میں رواج نہیں تھا بہنوں کو دینے کا، یا رسول اللہ میں خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یا رسول اللہ آدھا خرچ کر دوں، میں بخاری اور ترمذی کی حدیث سنا، یا رسول اللہ آدھا خرچ کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یا رسول اللہ میں 1/3 1/3 خرچ کر دوں، فرمایا والثلث کثیر، یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے ورثاء کو اپنے مرنے کے بعد غنی مالدار چھوڑ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے، مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلا کے پھرے۔ کیا خوبصورت جملہ! یہ جو بڑھاپے میں آ کر ہوتا ہے نا، میں اپنی جائیداد ساری جامعہ اشرفیہ کے نام وقف کر دوں گا، بڑے بزرگ آتے ہیں یہاں، فائلیں بغل میں دبائے ہوئے ہمارے محترم صاحب کے پاس، بس میں وقف کرنا چاہتا ہوں حضرت، میرا آخرت بنانا چاہتا ہوں، تو محترم صاحب پوچھتے ہیں آپ کے بچے ہیں کہ جی بچے ہیں، کہتے ہیں تو ان کا وہ راضی ہیں اس پر؟ نہیں وہ سب میرے نافرمان ہیں، اور بہو سے تو میں بالکل ہی لڑائی ہوتی ہوں، میرے بچوں سے تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو حضرت محترم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پھر ہماری شکل بھی جانا دیکھیں، تشریف لے جائیں، اور یہاں پہ جو جائیداد وقف ہوتی ہے نا جامعہ اشرفیہ کے نام، یہ حضرات اکابر کہتے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچیوں کو یہاں لے کر آئے، وہ دستخط کریں ہمارے سامنے کہ ہم راضی ہیں اس جائیداد کو وقف کرنے پر، پھر یہ جامعہ اشرفیہ کے نام وقف ہوگا۔
ورنہ نہیں ہوتے. اور میں بڑے احترام سے مشکات شریف جلد اول اس کی آخری حدیث سنانے لگا. یہ حرکتیں کر کے کسی بزرگ کو کسی بوڑھے کو اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. غصوں ناراضگیوں میں آ کے اختلافات میں پڑھ کر حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف جلد اول ابواب الوصایا آخری حدیث، جو شخص کسی وارث کو اس کے وراثت کے حق سے محروم کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتا. چل جاتے جاتے وہ بھی گئی یاد سے. کیا ملا اس کو؟ صدقہ خیرات کرنے سے جنت گئی. دین سمجھنا ہوگا، آج دین سمجھنا ہوگا. اب بیوی بچوں کے نام چھوڑ کر جائیں، جنت بنائیں. ایک سوال جی جی. کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا پیڈ اپ فیکٹر 50 ہے، یکم رمضان میں اس کے اسٹاکس ہیں 800. کیا زکوٰۃ 800 روپے میں ہے یا 50 روپے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کمپنی کے شیئرز پر. آسان سی بات ہے، آپ نے یکم رمضان کو آپ مالک بنے اتنے مال کے، اتنے شیئرز کے کہ جس میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب صاحب نصاب آپ ہو گئے. یہاں تک سمجھ میں آئے؟ اب اگلے رمضان کو، یکم رمضان کو آپ نے دیکھنا ہے ان شیئرز کی مالیت کتنی ہے. یکم رمضان شیئر کی مالیت کی درمیان کی فلیکچویشن، اتار چڑھاؤ بالکل نہیں دیکھنا، کوئی ایوریج نہیں نکالنی. نیٹ یکم رمضان کو کتنی مالیت ہے، کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، کتنا اس کا ڈیویڈنڈ ہے اس شیئرز کا، یعنی منافع جو اس پر چڑھ کر رکھا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. تو وہ کتنا آپ کے ملک میں ہے اس سب کی زکوٰۃ دینی ہے. بہت آسان. جی پہلے سوال کے بارے میں ہے کہ اگر مثال کے طور پر وراثت کو ڈیتھ کے بعد ہے اور آپ نے یہ چیز بتائی کہ پہلے کا ایڈ کریں بزنس تو وہ نہیں فار ایگزامپل کر سکتے، یہ معلومات نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا محترم نے کہ اگر آپ نے بتایا کاروبار ہے اور اس میں مرنے کے بعد تو وراثت ہے، چاہے بچے شریک ہوں نہ ہوں، بچیاں اس کاروبار میں شریک ہوں نہ ہوں، ایک بھی بیٹا باپ کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو، سارے بچے بچیاں اس کے وراثت کے حقدار ہوں گے پورے کاروبار کے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو نہ پتہ ہو، زندگی میں وہ یہ کام نہیں کر سکا، شیئرز وغیرہ نہیں دے سکا، تو ایسی صورت میں بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اگر تو کاروبار باپ اکیلا ہے، بچے بچیاں کوئی کاروبار میں نہیں ہے، اس پر اب ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو شیئر دے، بچوں کا شیئر دے، ابھی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ماں باپ زندہ ہوتا ہے. بہت سے نوجوان آتے ہیں میرے پاس، وہ آپ کے ابا جی، ہمارے ابا جی نا آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بڑی پابندی سے، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت عمر ہو گئی ہے، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا حصہ دے دیں. یہ میرے پاس نوجوانوں کی لائنیں لگی ہوئی. ابا جی کو سمجھائیں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا حصہ دے دیں. اس نوجوان کو پتہ میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ کا حصہ تو کوئی نہیں ہے آپ کے ابا جی کے مال میں، آپ کے ابا جی کے مال میں آپ کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. وہ تڑپتا ہے، کہتا ہے نہیں میں بیٹا ہوں ان کا. میں نے کہا بیٹا ہے لیکن مرنے کے بعد آپ کا حصہ ہوگا، ابھی حصہ نہیں ہے، ابھی تو باپ مالک ہے پورے مال کا، کوئی شرعی طور پر حصہ نہیں. ہاں بچوں کی پرورش، ان کا نان نفقہ، ان کی رہائش، ان کی تربیت، یہ فرض ہے باپ پر. یہ کہنا میرا مرنے کے بعد جو حصہ وہ بھی دے دیں، بیکار بات ہے. شرعی طور پر باپ پابند نہیں ہے. لیکن اب بات توجہ سے سننے والی، ذرا دل کو سنبھال کے سننے والی. ابا جی کاروبار کر رہے، ماشاء اللہ سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں، بچے اس بڑھاپے کے اندر باپ ہیں اور بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، حالات ان کے بہت برے.
ابا جی ان کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار نہیں، حالات پورے خود بناؤ خود کرو، کاروبار میرا ہے۔ اس میں اخلاقی طور پر باپ کو چاہیے کہ جو بچے کمزور ہوں ان کے ساتھ یہ مدد کریں، تعاون کریں، چاہے جس ریشو سے مرضی کریں، ظلم نہ کریں۔ ایک بیٹی ہے، اس کے پاس گھر نہیں، باقی سب بچوں کے پاس گھر ہے، آپ اپنے مال میں سے گھر بنا کر دے دیجیے، یہ وراثت نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، تحفہ، گفٹ۔ بعد میں پھر یہ بچی جس کو لاکھوں روپے کا آپ نے گھر بنا کر دیا، باپ کے مرنے کے بعد پھر وارث ہوگی، پھر وارث ہوگی۔ اس لیے زندگی میں اپنے بچوں کا خیال کیجیے، یہ سوچ کر کہ بچے جو مرضی کرتے رہے، بس ان کا کوئی میں نے بالکل تعاون نہیں کرنا، بس جو ملے گا مرنے کے بعد ملے گا۔ پھر کیفیات یہ آتی ہیں کہ جوان بچے جن کی اپنی بچیاں بچے ہو جاتے ہیں، وہ پھر باپ کے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ بہت میں نے تلخ لہجے سے تلخ الفاظ استعمال کیے، لیکن کیفیات گھروں میں یہی ہوتی ہے۔ ابا جی کب وفات پائیں گے؟ اس سے پہلے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ سارا مال بچوں میں تقسیم کر کے بس میں فارغ ہو گیا، نہیں، اس کے بعد بچے چارپائی آپ کی گھر سے باہر نکالیں گے، بسترے سمیت کچھ عرصے کے بعد۔ نہیں، اپنا حصہ بھی رکھیں، اپنی جائیداد بھی رکھیں، تاکہ بچے اس بات پر نہ آنے، انسان ہو شیطان ساتھ ساتھ۔ جی اللہ مکمل سے عطا فرمائے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل سے عطا فرمائے۔ جی بچہ اگر جو قرض پہ ہو رہا ہے تو وہ باپ کا فرض ہے کہ وہ قرض اتارے، اور باپ اگر وہ آنکھ بند ہو جائے باپ تو کیا باپ کا بس یہی سوال بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک باپ کاروبار کرتا ہے، بیٹا بھی کاروبار کرتا ہے، بیٹا الگ کاروبار کرتا ہے، جوان بچہ ہے، اس پر قرض چڑھ گیا، قرض چڑھ گیا بیٹے کو، کیا یہ باپ کے ذمے ہے قرض ادا کرنا اس کا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، باپ کے ذمے نہیں، شرعی طور پر ذمے نہیں۔ جی مفتی صاحب، شرعی طور پر ذمے نہیں، ہاں اخلاقاً باپ اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے دے، بہت اچھا، جواب مکمل ہو۔ جی اگلا سوال یہ کہ اب آگے بقرعید آ رہی ہے، تو کیا باپ وہ بکرا یا قربانی کرے یا نہیں کرے؟ وہ لوگ تو کہیں گے تمہارے قرض ہے۔ جی اب باپ یا بچہ؟ باپ۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا، یا آج کل بہت لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر باپ ہے، گھر میں بچے ہیں، جوان، بچوں کے اوپر قرض ہے، باپ کے اوپر قرض نہیں ہے، اور باپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ جو 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی کے آج کل بنتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ بچت کا نہیں ہے باپ کے پاس، یا ہے 5 لاکھ روپیہ لیکن اتنا قرض بھی دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ قرض اتارنے کے بعد پھر 5 لاکھ روپیہ بچتا ہے حساب میں، تو باپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور جو جوان بچے گھر میں کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ شریک ہیں، کیا وہ 5 لاکھ روپے کے مالک ہیں؟ اب وہ بات آئے گی کہ اگر باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے اور اس کے اندر شیئر ہونا چاہیے، کیا وہ شیئر 5 لاکھ کے برابر ہے؟ اس پر قربانی واجب ہے۔ اور میں یہاں بہت سے حضرات کو جانتا ہوں معاشرے کے اندر 4 5 3 4 بیٹے بیٹیاں، ماشاءاللہ ہر ایک کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، والد صاحب اپنے پیسوں سے ہر ایک کی طرف سے بکرا لا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، بس تم فکر کرو بکرا تمہارا آ جائے، سبحان اللہ، جائز۔ والد اکیلا اپنی جیب میں سے ہر ایک بچے کے لیے بکرا لا رہے ہیں، بچے کے لیے بکرا لا رہے ہیں، قربانی کا چلیے سارا خرچہ میں، بس تم ٹھیک ہے، جائز، بہت اچھا۔ جی آپ کا سوال۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا قرآن پاک میں شکر ادا کرنے کا حکم ہے، کیسے شکر ادا کریں؟ تو مختصر ویسے اس پر میرا پورا جمعہ آج سے 7 8 جمعہ رمضان سے ذرا پہلے
جمعہ پورا اس پر گزرا ہے الحمدللہ، اس کا میں خلاصہ چند منٹ میں سناتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اور حکم یہاں دیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو ناشکری مت کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ شکر کیسے ادا کریں؟ نمبر 1 دل سے ادا کریں۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ احترام منعم، محبت منعم، نعمت دینے والے کا احترام کرنا، نعمت دینے والے سے محبت کرنا۔ زبان سے شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا کر دیا۔ بندے کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، شکر ادا ہو گیا۔ پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ بھی شکر کا طریقہ۔ پھر ان نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا، یہ بھی شکر کا طریقہ۔ اور آخری چیز ان نعمتوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی شکر۔ بات مکمل ہو، سارے میں نے خلاصہ بتا دیا شکر کیسے ادا کریں۔ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، لیکن وہ کمیٹی میں بھی ڈالتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے تھوڑے بہت اتنا کہ قربانی کر سکتا ہے، کیا وہ قربانی کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے ثواب ملے گا۔ انہوں نے سوال کیا کیا فرض کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے فرض تو اس پر ہوا ہی نہیں، فرض تو اس پر ہوا ہی نہیں، اس نے قربانی کر لی ہمت کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ نفل کام کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کو اللہ 700 گنا بڑھاتا ہے۔ جی جو فوت شدہ ہیں ان میں قربانی میں اس سے زیادہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی بھائی صاحب نے کہا جو فوت شدہ ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا سوال یہ کیا اس ایک حصے میں کئی ایک کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو غور سے سنیے گا، اگر تو آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر آپ نے والد کی طرف سے حصہ ڈال لیا جو وفات پا گئے، دادا کی طرف سے حصہ ڈال لیا، ماں کی طرف سے حصہ ڈال لیا، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ حصہ ڈالنا ہوگا، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ حصہ ڈالنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک بکرا نفلی طور پر قربانی دیتے، واجب نہیں، ایک اپنا واجب دے دیا قربانی کا، اور ایک نفلی بکرا یا اللہ اس کا ثواب میں نے سب کو پہنچا، بہت اچھا پہنچ جائے، ایک قرآن پڑھتے کئی ایک کو ثواب پہنچاتے پہنچ جاتا ہے، ایک صدقہ کرتے کئی ایک کو ثواب پہنچاتے ہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن جو عبادت مقرر کر لی جائے وہ صرف اسی کے لیے، بات مکمل ہو گئی۔ جی ایک صاحب نے کہا کہ بیٹے کی شادی کے لیے 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں، جہاں بھی رشتے کی بات چلتی ہے بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ اس کی سورہ مریم کا وظیفہ بہت 60 دن تک اگر سورہ مریم پڑھی جائے تو بزرگوں کا معمول ہے کہ لازماً رشتہ آتا ہے، پھر اس میں باریک باریک باتیں نکال کر رشتے کا انکار نہ کریں، اگر کوئی گناہ کبیرہ نظر آئے نا پھر انکار کریں۔ یہ جو ہم شروع میں اچھے رشتے آتے ہیں، ہم اچھے رشتے کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے۔ نہیں، رشتے آئیں، اگر وہ اچھا ہے، پہلا رشتہ آیا اچھا آیا ہاں کر دیجیے اور آگے چلیں۔ جی سورہ مریم جی جی یہ 60 دفعہ کی تعداد نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے۔ آپ ایک بار پڑھ لیں اللہ رحمت کر دے، بہت اچھا، یہ تعداد فرض واجب نہیں۔ جی اصل میں یہ نا سوال و جواب کی نشست تھی، دعا کے لیے بعد میں بات کر لیجیے۔ جی
جواب دیتا ہوں. یہ سوال ہے آپ کا. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کو قرضہ دے. تو میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں. آیت کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ آیت ہے سر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو وہاں تمام مفسرین نے لکھا قرض حسنا سے مراد یہاں یہ ہے کہ انسان کسی کو قرض دے اور اس کے اوپر سود نہ لے تو وہ قرض حسنا ہے. قرض حسنا کہتے ہیں کوئی لالچ، کوئی منافع نہ ہو، کوئی مقصود نہیں ہے، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مدد کرتا ہے. اللہ اس قرض کا اجر و ثواب آپ کو ضرور دے گا. یہاں تک بات ہو گئی. ہمارے ہاں قرض حسنا جو حضرت کہہ رہے ہیں نا، ہمارے ہاں قرض حسنا کا بڑا غلط تصور ہے. ہمارے ہاں قرض حسنا کا تصور یہ ہے کہ قرض حسنا اس کو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ نے قرض لے لیا گھر بنانے کے لیے، شادی کے لیے، سنا آپ نے قرض لے لیا. آگے سے پتہ کیا جواب دے دیں؟ فکر نہ کریں، میں نے قرض حسنا لیا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے قرض حسنا؟ کہ میں نے قرض لیا ہے، اب دینا نہیں ہے. اس کو قرض حسنا کہتے ہیں. وہ واپس نہیں لے گا، بس ایسے اس کو قرض حسنا کہتے ہیں. بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. قرض حسنا وہ قرض ہے جس کو واپس آپ نے لینا ہے، لیکن اس پر نہ کوئی سود لیتے ہیں، نہ کوئی منافع لیتے ہیں، نہ کوئی مفاد لیتے ہیں، بس صرف ملتا کیا ہے اس کو ثواب. یہ ہے قرض حسنا. جی مالیت زیادہ ہو، کافی زیادہ خرچی اور سارا پھر بھی قربانی کر سکتے. سائڈ ایسے ہو گئے جی جیسے ہمارے پاس گھر ہے، باغ ہے، سب کچھ ہے، چیزیں بھی کافی وسیع ہیں، لیکن پیسے نہیں. جی بھائی صاحب نے سوال کیا اگر کسی کا گھر اپنا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، موبائل بہت اچھا ہے، گھر لاکھوں روپے کا ہے، گاڑی لاکھوں روپے کی ہے، لیکن عید کی تاریخیں 10، 11، 12 بڑی عید کی تاریخیں، عید الاضحیٰ کی، اس میں پیسے نہیں ہیں 5 لاکھ، باقی سب کچھ ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کیا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا حساب لگایا جاتا ہے. جیسے انسلے کپڑے ہیں، فلاں ہیں، فلاں، وہ علماء سے باریک باریک باتیں پوچھ لیجیے. لیکن اگر واقعی اس کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی، گھر بھی بہت اچھا، موبائل بہت اچھا، گھر کے اندر ماشاءاللہ چیزیں موجود، کرا کری یہ وہ فالتو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اب بات مکمل ہو گئی. اگر بیوی کے پاس زیور ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی. کہتے ہیں جامعہ اشرفیہ میں خانہ کعبہ کا ٹکڑا ہے، اس کی زیارت کیسے کریں؟ غلاف کعبہ. جی اچھا، اصل میں جامعہ شفیہ میں غلاف کعبہ کی بھی موجودگی ہے. یہاں بہت سارے حضرات ایسے بھی موجود ہوں گے جن کے گھروں میں خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا موجود ہوگا، مجھے معلوم ہے. تو اس کی زیارت کریں، انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے. تو وہ جامعہ شفیہ کے محتمم صاحب، ناظم صاحب، ان سے رجوع کر لیں تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے کہ کیسے زیارت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک صاحب نے کہا کہ بہت سی احادیث کی دعاؤں میں، کتابوں میں لکھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن چند علماء بعض میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں. اسے تیسرا کلمہ بھی ہے. تو کیا یہ درست کون سے کلمات ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا بھی موجود ہے. اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی الگ سے موجود ہے. تو آپ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو بھی ٹھیک، عظیم تک پڑھیں تو بھی ٹھیک. دونوں احادیث سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کیا چیز لا حول ولا قوت. اصل میں لا حول گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. لا حول گناہوں سے پھرنا، بچنا ممکن نہیں ہے. ولا قوت
اور نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ملتی الا باللہ، مگر اللہ سے۔ یعنی اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے اور نیکی کرنے کی طاقت دے دے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ رقم انویسٹمنٹ کی ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ بنتی ہے، یا جو پروفٹ آتا ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی، یا دونوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے جو رقم آپ نے انویسٹ کی ہے، یعنی تجارت میں نا، تو وہ مال تجارت ہے، تو مال تجارت کا حساب لگائیں کہ آپ کتنے مال کے مالک ہیں۔ جب انویسٹمنٹ کی ہے کسی اور کا بھی مال ہے تو اس کا مطلب شراکت ہے آپ کی، اس میں شیئر ہے، تو دیکھیں آپ کی شیئر کی کتنی مالیت ہے، پھر اس پر جو منافع آیا ہے اس پر بھی۔ تو اگر آپ کا وہ شیئر 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو ہر 1 سال کے بعد آپ کو اس اصل مال کی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کی، یا اس کا مال تجارت ہے اس کی قیمت، اور پھر اس کے منافع کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک صاحب نے کہ کیا سونا عورت استعمال کر سکتی ہے، اور جو ضروریات زندگی میں شمار ہوگا کیا ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ یہ بڑا آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوال بہت زیادہ الجھا کہ جو زیور استعمال میں ہے کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت زیور استعمال کرتی ہے، ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لاکٹ وغیرہ، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہر وہ سوشل میڈیا کا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ اصل میں منکر حدیث ہے۔ میں جڑ بتا رہا ہوں، اصل میں منکر حدیث ہے۔ دیکھو کتنا بڑا سوال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، سونے کے کڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدیان زکاتہما، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، انہوں نے کہا نہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے، استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ میں نے تو حدیث سنا دی ہے، اور جو انکار کرتا ہے منکر حدیث، سیدھی سی بات نہیں۔ تو استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کیا حیض میں قضا روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ فدیہ حیض کی حالت میں جو رمضان کے روزے رہ گئے ہوں، یا بچے کی پیدائش حاملہ عورت کے، یا نفاس والی عورت کے، یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے جو روزے رہ گئے ہوں، اس کا فدیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ فدیہ تب دے سکتے ہیں جب آئندہ زندگی میں وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھے۔ اگر آئندہ زندگی میں سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد روزے رکھ سکتی ہے، فدیہ نہیں۔ فدیہ کہتے ہیں 1 روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے دینا۔ فدیہ صرف جب ہے جب پتہ ہو یہ آئندہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ حیض والی عورت روزے قضا کرے گی، فدیہ نہیں دے گی۔ جی اگر کسی عورت کے پاس صرف 7 تولے سونا، 6 تولے سونا، 5 تولے سونا، اس کی لاکھوں روپیہ قیمت بنتی ہے، 5 تولے کی 20 لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے، لیکن صرف سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی 7.5 تولے سونے کے بعد پوری سونے کے اوپر، اس سے کم ہوگی ایسے نہیں ہے، چاندی کا کوئی زیور نہیں ہے، یہ بھی شرطیں ذہن میں رکھنی ہے، تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد چاندی کی 1 انگوٹھی ہوئی نا، یا چاندی کے کوئی زیور، تو پھر سارے کی قیمت لگائیں گے، اور لگانے کے بعد ظاہر ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ بنے گی، اس سارے کی 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک صاحب نے کہا قسطوں والے پلاٹ پر زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے جبکہ ابھی قسطیں جاری ہوں اور قبضہ بھی نہ ملا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر آپ نے رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے تو ایسی صورت میں، بڑے آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، اگر رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے، بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہے، تو جتنی قسطیں آپ دے چکے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے قابل نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ نے وہ بزنس کے پوائنٹ سے وہ پلاٹ لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا کماؤں گا، اب جتنی قسطیں دے دی ہیں
آپ اس کے مالک ہیں اور بزنس ہے، لہذا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت آسان سی بات۔ خریدتے وقت نیت کیا تھی؟ اگر خریدتے وقت نیت بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آئندہ زندگی کے لیے، بالکل زکوٰۃ نہیں، چاہے کروڑوں روپے، لاکھ روپے کا پلاٹ۔ بزنس پوائنٹ آف ویو ہے، بزنس مقصود ہے، تجارت مقصود ہے، بس اسی لیے بیچوں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا۔ پھر اس پلاٹ کی جتنی قسطیں دے دی ہیں اس کی زکوٰۃ، کیونکہ وہ بزنس میں آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں ایک بندہ صاحب نصاب ہے، رمضان سے 2 ماہ پہلے 10 لاکھ مزید آ جائیں اور پتہ ہو کہ سال گزرنے سے پہلے خرچ ہو جائیں گے، کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ یہ بڑا سوال ہے، پھر میں دوبارہ دوہراؤں۔ ایک بندہ صاحب نصاب ہے، رمضان سے 2 ماہ پہلے 10 لاکھ اس کے پاس اور آ گئے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو پتہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے خرچ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اب رمضان سے 2 ماہ پہلے 10 لاکھ آ گئے، یکم رمضان کو یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو اس 10 لاکھ کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے اس پر سال نہیں گزرا۔ جواب کو کم ہوگا، درمیان میں جو مال آ جائے اس پر زکوٰۃ دینی۔ اور اگر کسی بندے کے پاس سال کے شروع میں 20 لاکھ تھے، اب اس کے پاس 10 لاکھ رہ گئے، ٹھیک، اب 10 لاکھ کی زکوٰۃ دیں۔ سال کے اینڈ پر جتنے مال کا اس دن مالک ہے صرف اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک صاحب کا کسی کمپنی کے شیئرز لینا حلال ہے یا حرام؟ جی، شیئرز کہتے ہیں شراکت کا کاروبار، شراکت، ایک بندے کا پیسہ، ایک بندے کی محنت، اس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ شیئرز میں کیا ہوتا ہے، کئی بندوں کا پیسہ ہوتا ہے، کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، کچھ بس منافع لیتے ہیں۔ شیئرز کا کاروبار 100% حلال ہے، چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو کمپنی والے تجارت کرتے ہوں وہ حلال مال کی تجارت کرتے ہیں۔ اگر وہ حرام کام میں لگاتے ہیں یا حرام مال کی تجارت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کمپنی میں شیئر لینا جائز نہیں ہے، اور یہ ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی کہ کمپنی کہاں پیسے لگاتی ہے۔ جی جی شیئرز کے معاملے میں جو کمپنی ہے وہ تو 90% لیتی ہے، اس معاملے میں کیا؟ جی، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اکثر کمپنیاں سود پہ پیسے دیتی ہیں۔ نہیں، یہ شیئرز کو سمجھنا ہوگا۔ جی، میں نے کہا آپ نے پیسے لگائے، آپ نے پیسے لگائے، وہ کمپنیاں آگے سودی کاروبار کرتی ہیں، آپ اس میں شیئر نہیں لگائیں گے۔ وہ کوئی گدھے کا گوشت بیچنے کے لیے انہوں نے لائسنس لیے ہوئے، خنزیر کا گوشت لینے کے لیے لائسنس لیے ہوئے، کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حرامی کاروبار ہے، آگے وہ اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے بینکوں سے لین دین، LC کھلوانی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آگے وہ ان کا کام ہے، کاروبار وہ حلال کر رہے ہیں۔ جی جی، اگر اسلامی بینک ہے، آپ نے اس میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کا منافع دارالعلوم کراچی، جامعہ شفیہ، ہمارے اکابر کے فتوے کے مطابق وہاں آپ کا منافع لینا جائز ہے۔ جی، ڈیز میں عورتیں مسجد میں اردو بیان سننے کے لیے آ سکتی ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کیا ناپاکی کی حالت میں خواتین بیان سننے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، نہیں داخل ہو سکتی، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ جی جی، بہت آسان سا آپ نے سوال کیا، ایک بندے نے 20 لاکھ کا پلاٹ لے لیا، ٹھیک، خرید بھی لیا، قسطیں بھی دے دی، اب ایسی صورت میں وہ کمپنی ڈیفالٹ ہو گئی، کیا ہو گیا، اس پلاٹ کی قیمت گر گئی،
یا کوئی اور نقصان ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے پلاٹ خریدنے وقت نیت کیا تھی، بس کاروبار کریں، بس سیدھی سی بات، کاروبار کے لیے خریدا تھا تو اب دیکھیں گے کہ اس پلاٹ کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو کیا ہے، بس اس ویلیو کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوگی انشاءاللہ۔ جی جو نوکری کرنے کے حوالے سے تجارت کرنے کے حوالے سے اسلامی شریعت کے مطابق کیا اصول ہے؟ جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ملازمت کرنا بہتر ہے یا تجارت کرنا بہتر ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے نہ نوکری کرنے کو، ملازمت کو افضل کہا ہے۔ یہ کہنا ملازمت کر کے یعنی آپ کسی کے ہاں کام کریں گے، آپ کو اجرت دی جائے گی 100% جائز، 100% جائز، تو ملازمت کرنا 100% جائز۔ اور تجارت کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، اگرچہ بہت قوی نہیں لیکن بہر الفضائل میں بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اس لیے میں تو یہاں جمعوں میں بھی جب موضوع آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ نوجوان نسل کو نوکریوں پہ نہ لگاؤ، تجارت میں لاؤ، ان کو نوکریوں کو عادی نہ بناؤ، ان کو تجارت میں لاؤ۔ نوکریاں مل جائے، فوج کی نوکری کرے گا، ڈاکٹر بن کے نوکری کرے گا، انجینئر، اس ملک تو چلانا ہے نا، نظام تو چلانا ہے۔ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب کے 3 بچے ہوں، ان میں سے یہ نکاح اگر میرے ذمہ ہو تو میں حاضر ہوں، دلہا کو میرے پاس بلا لیجیے اور جو دلہن کے وکیل ہیں ان کو بلا لیجیے، جمعے کا دن ہے، مبارک نکاح ہے۔ جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ 3 بیٹے ہیں، ایک کو حافظ بنا دیا، باقی 2 کو حافظ نہیں بنایا، کیا قیامت میں پکڑ ہوگی؟ تو جواب ہے کہ نہیں ہوگی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ البتہ جتنا دین فرض ہے اور جتنی بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے، اگر وہ بچوں کی نہیں کی تو پکڑ ہوگی۔ حافظ بنانا فرض واجب نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ، لیکن اتنا دلہا موجود ماشاء اللہ تشریف لائے میرے پاس، جتنا علم دین، اور سے سنیے گا، جتنا علم دین فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، ماں باپ کو سکھانا فرض ہے، جتنا واجب ہے اتنا واجب ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے۔ اس لیے اتنا قرآن مجید بچوں کو زبانی یاد کروانا جتنا فرض نماز کے لیے ضروری ہے وہ فرض ہے، وہ اگر بچوں کو نہ سکھایا تو پکڑ ہوگی، بات مکمل ہے۔